خواتین کے لیے باجماعت نماز پڑھنے میں علماء احناف کا قول یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا تراویح کے اندر بھی اس کی جماعت خواتین قائم نہ کریں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی جو باجماعت تراویح ہوتی ہے عام طور پہ اس کا کسی ایک جگہ اہتمام کیا جاتا ہے، دوسری جگہوں کی خواتین وہاں پر جاتی ہیں۔ رات کے وقت یوں خواتین کا جانا، کسی جگہ جمع ہونا، پھر رات گئے ان کا واپس آنا، اور وہ بھی 30 دن مسلسل اس طرح کے عمل کا ہونا، یہ جو شریعت کے مقاصد ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ ان سے بعید ہے۔ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جو احناف کا ایک قول اور مذہب ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے وہ یہی والا ہے کہ عورتیں اس میں شرکت نہ کریں، تو لہٰذا یہی کرنا چاہیے کہ تراویح جو ہے وہ اپنے اپنے گھر پہ پڑھی جائے، صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں اور ضرور پڑھیں، سنت موقدہ ہے، لیکن یوں جماعت کے ساتھ اہتمام جو ہے یہ نہ کیا جائے۔ بعض جگہوں پر جہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے وہاں کا جو ماحول ہے اس کو شاید زیادہ کھلے الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں چند ایک جگہ پر میرا اپنا جانے کا اتفاق ہوا، یعنی گزرنے کا اتفاق ہوا وہاں سے، اور وہاں جو تراویح کے لیے ماحول بنا ہوا تھا، تو بس اس کو تراویح کا ماحول تو نہیں کہہ سکتے، کسی میلے ٹھیلے کا ماحول کہہ سکتے ہیں، تو عجیب قسم کی صورتحال، لباس کا معاملہ، ملنے ملانے کا معاملہ، پھر وہیں پر مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، وہ اکٹھی بھی ہو رہی ہیں، جانے کے اندر واپس آنے کے اندر ایک عجیب جو ہے نا جیسے کسی مال میں جا رہے واپس آ رہے، اس طرح کا ماحول تھا۔ اب ایسے ماحول کو تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی بھی اس کی اجازت دے، کوئی اجازت دیتا بھی ہوگا نا تو شاید بہت ساری شرائط کے ساتھ دیتا ہو۔ ایسے کھلے ماحول والی تراویح جو ہے اس کی تو اصلاً ہی کوئی اجازت نہیں دے گا، تو لہذا تراویح جو ہے خواتین جو ہے وہ تنہا پڑھیں اپنے گھر۔ اور تراویح میں کیا مانگے، سجدے میں کیا مانگے؟ سجدے میں جا کر کہیں یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کو بخش دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، میرے گھر میں سکون عطا فرما دے، مجھے صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات سننے والا ہے، بے شک سنے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی نیک عمل کے صدقے آپ کی ہر آرزو پوری کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی امامت کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ امامت کا جو حق ہے وہ اصلاً مردوں کے لیے ہے، لیکن اگر نواب میں صرف عورتیں ہوں تو اس صورت میں عورت بھی ان کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن اس پر اہل علم کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ بعض فقہا اسے مکروہ سمجھتے ہیں، مکروہ تنزیہی۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے اکیلی جماعت جو پڑھنا ہے وہ مکروہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کی جو امام ہے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ تو یہ جو انہوں نے لفظ لکھا ہے اگر وہ ایسا کریں تو اس کا مطلب یہ کراہت تنزیہیہ ہے کہ ایسا عمومی حالات میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں آج کل دین سے بے رغبتی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کے ذوق اور شوق انفرادی طور پر عبادت کے حوالے سے کمزور ہیں تو اجتماعی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ پھر کراہت تنزیہی بھی نہیں رہے گی، مگر یہ ہے کہ امام جو ہے وہ صف کے درمیان کھڑی ہو۔ حدیث پاک کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 320 کے اوپر حدیث نمبر 731 ہے، جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ مومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیگر صحابیات کی نماز میں امامت کراتی تھی۔ یہ بات المستدرک علی الصحیحین کے اندر آئی ہوئی ہے، اور وہ درمیان میں کھڑی ہو کر عورتوں کو نماز پڑھاتی تھی۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ قرون اولیٰ کے اندر بھی یہ طریقہ موجود تھا، لیکن بہرحال چونکہ عمومی طور پر جو نماز باجماعت مساجد کی ادائیگی وہ سارا سلسلہ مردوں کے لیے ہے، تو اس لیے اس کو کراہت کے زمرے میں رکھا گیا۔ میں نے کہا کراہت بھی تنزیہی ہے، اور جب آج کل کی صورتحال میں لوگوں کے دین سے بے رغبتی کو دیکھیں گے تو ان کو شوق دلانے کے لیے اگر اس طرح کا اجتماع کیا جائے گا تو کراہت نہیں رہے گی۔ فتاوی عالمگیری کی بھی جلد نمبر 1 صفحہ 84 کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے کہ عورت عورتوں کی اور نابالغ نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے۔ صلاۃ تسبیح کا جو طریقہ ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور صورتیں قرآن مجید سے جو بھی پڑھی جائیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ یہ پڑھے وہ نہ پڑھے، وہ پڑھے یہ نہ پڑھے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو یاد ہے جو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھیں، اور جو امامت کروا رہے ہیں انہوں نے ظاہر پڑھنا ہے، پیچھے والوں کو وہ آتی ہوں یا نہ آتی ہوں اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، پیچھے والوں نے سننا ہے صرف امام کی قرات کو، نہ کہ پڑھنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صلاۃ تسبیح کے اندر جو عورتوں کی امامت کروائے عورتوں کے اندر، وہ آگے مردوں کی طرح مصلی پہ نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ وہ عورتوں کے ساتھ صرف ایک قدم آگے ہو کے کھڑی ہوگی، صرف ایک قدم آگے، مردوں کی طرح پورا مصلی آگے نہیں ہوگی۔ جس طرح 2 بندے نماز پڑھتے ہیں اور ایک تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہو جاتا ہے، ایسے ہی امام عورتوں کی اسے ایک قدم آگے ہوگی، باقی ساری سب اس کے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفرنس نہیں ہے، وہی تسبیحات وہی طریقہ ہے۔ عورتوں کے نماز تراویح کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آج آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں، تو اسے دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے۔ کیا عورتوں پر بھی تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ تو جی ہاں، جو عورتیں معذور نہیں ہیں ان کے لیے بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اور جو عورتیں معذور ہیں، مثال کے طور پر انہیں پیریڈز آ رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ معذور ہیں، لہٰذا وہ کنجگانہ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، اور تراویح بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور جو معذور نہیں ہیں ان کے لیے سنت موقدہ ہے کہ وہ بھی تراویح کی نماز ادا کریں۔ 8 رکعت پڑھیں گے یا 20 رکعت، تو اس کے حوالے سے بھی واضح جان لیں کہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی جان لیں کہ عورتوں کے لیے نماز جماعت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا گھروں میں عورتیں
اپنی اپنی تراویح کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھیں, جماعت کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے. 20 رکعت تراویح جب آپ پڑھیں گے تو کون سی صورتیں پڑھیں, اس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو الم ترا سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک یاد ہے تو پھر آپ سورہ الم ترا کو تراویح میں پڑھیں, اس کو سورہ تراویح بھی کہتے ہیں. عورتوں کی نماز تراویح کا مکمل اور درست طریقہ. نیت دل کا ارادہ ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں. دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح سنت موقع وقت نماز عشاء واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. ہر 2 رکعت کے بعد نئی نیت کی ضرورت نہیں, بس نماز جاری رکھیں. آج ہم سیکھیں گے 20 رکعت نماز تراویح میں کیا پڑھا جائے, خاص طور پر ان بہنوں کے لیے جو گھر میں تراویح ادا کرتی ہے اور زیادہ قرآن یاد نہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں. تراویح رمضان میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کوئی سورت اور ضرور پڑھیں. آہستہ آواز میں قرات کرے, یہ عورتوں کے لیے ہے. ہر رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پھر درج ذیل پہ جو بھی چھوٹی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں, یا کوثر اور اخلاص. پہلی 2 صورتوں میں کوثر اخلاص پڑھ لیں, دوسری 2 رکعتوں میں فلق ناس پڑھ لیں, تیسری 2 رکعتوں میں کافرون اخلاص پڑھ لیں, چوتھی 2 رکعت میں اثر تکاثر پڑھ لیں. اسی طرح 5ویں 2 رکعتوں میں قریش معاون پڑھ لیں, 6ویں 2 رکعتوں میں فیل اور حمزہ پڑھ لیں, 7ویں 2 رکعتوں میں اخلاص فلق پڑھ لیں, 8ویں 2 رکعتوں میں ناس اور کوثر, 9ویں 2 رکعت میں کافرون اخلاص, 10ویں 2 رکعت میں فلق اور ناس. سب سے یہ آسان طریقہ ہے. اگر یاد کم ہو تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیں, یہ بالکل درست ہے اور نماز بھی ہو جائے گی. اگر تھکن محسوس ہو تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہے. ایک ہی صورت بار بار پڑھنا جائز ہے. گھر میں پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے. نیت دل سے کریں, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اس سب کیا فرمائیے گا کہ ہماری جو خواتین ہیں, بہنیں ہماری, انہیں عبادت بھی کرنی ہے اس مہینے میں, گھر کے کام کاج بھی ہے, تو ان کے لیے کیا رہنما اصول ہے کہ انہیں اس ماہ مبارک کی برکتیں کس طرح حاصل ہو سکیں گی, کیونکہ گھریلو کام بھی ضروری ہے ظاہر, لیکن عبادت کا مہینہ ہے, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنی نیت کو بہتر کر لیں اور یہ نیت کریں کہ میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ادا کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ شہزادی کونین اپنا گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر ان کو یہ قلب نہیں ہوگا کہ مرد تو اتنے عبادات کر رہے ہیں, ہم گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا بچے سنبھالنا, گھر کی صفائی ستھرائی, اپنے شوہر کی خدمت کرنا, اگر جوائنٹ فیملی ہے اس میں تھوڑا سا کام کرنا, اگر آپ اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کی ادائیگی کی نیت کر لیں گی, یہ سب نیکیاں ہیں آپ کے لیے. سبحان اللہ. آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کو کپڑے استری والے مل جاتے ہیں, آپ کو پکا ہوا کھانا مل جاتا ہے اور آپ عبادت کرتے ہیں, اس میں کمال کس کا ہے؟ ایک خاتون کا کمال ہے نا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ہمارے لیے, مردوں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہیں اور اس مشغولیت کی بنا پر خود وہ نیک عمل نہیں کر پا رہی جو مرد کر رہے ہیں, تو جو مرد کر رہا ہے گویا کہ وہ آپ ہی کر رہی ہیں. ایک تو یہ بہنیں ہمارے ذہن سے نکال دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگر موقع دے تو پھر وہ غور و تفکر کریں, جیسے میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے لازمی کے حوالے سے. اور پھر اس کے علاوہ تراویح کا میں نے عرض کیا, بعض بہنیں ہماری کہتی ہیں میں تھک بہت جاتی ہوں سارا دن. میں مانتا ہوں بالکل آپ تھک جاتی ہیں, لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ تھکنے کے باوجود اطاعت الہی کریں. آپ نہ تھکیں پھر کریں, یہ بھی آپ کا کمال ہے. لیکن نور علی نور تو تب ہے نا کہ جسم کہہ رہا ہو, نفس کہہ رہا ہو لیٹ جاؤ, آپ کہ نہیں میں اپنے اللہ کے لیے کیسے لیٹ سکتا ہوں. یہ مہینہ تو اس وقت 20 رکعت تراویح ادا کروں گی تو 20 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ بہنوں کے لیے آسانی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تراویح آپ بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں, ثواب کم ہوگا. اگر کوئی تھکی ہوئی بہن ہے, بہت ہی جسم ٹوٹ رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر یہ ایک عذر ہے, بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا. حضرات کے لیے بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, رمضان کی یہ برکت راتیں بہت قیمتی ہے. نامعلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو سکے. کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں اور ہم ابھی تک سانس لے رہے ہیں. یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے. رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں, رمضان دل کو بدلنے کا نام ہے. رمضان آنکھوں کے آنسو کا نام ہے. رمضان سجدوں میں آ کر معافی مانگنے کا نام ہے. اور انہی راتوں کو سب سے خوبصورت عبادت ہے نماز اور تراویح. گھر پر تراویح 2 رکعت کر کے ہوگی. کوشش کریں کہ جتنی صورتیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں. اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت میں ساری صورتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے. اور اگر آپ قرآن کھول کے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ساتھ ایک ٹیبل رکھ لیں جس پہ آپ سپارہ کو آسانی سے رکھ کر اٹھا سکیں. تو قیام میں آپ سپارہ اٹھا کے کھول کے پڑھ لیں اگر آپ کی قرآن ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھتے بھی غلط ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے مسکین. تو اس صورت میں تو فائدہ تو خاص نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ وہی صورتیں پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح آتی, اور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگائیں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سیکھ سکیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ سپارہ کھول کر پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ کی حرکت کثیر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ حرکت کثیر نماز میں خلل ڈالتی ہے. حرکت کثیر کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کھول کے کھڑے ہو جائیں, پھر ایک بار آگے پلٹیں, پھر پیچھے پلٹیں, پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں, پھر آپ بند کر کے رکھیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں. نماز کا اپنا خشوع و خضوع اور نماز کا اپنا احترام جو ہے وہ باقی رہے گا. تراویح کیوں اہم ہے؟ جب ہم عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں
तो फरिश्ते हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, रहमत नाज़िल होती है, गुनाह माफ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान और सवाब की नियत से रमजान की रातों में क़याम करे, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए हमें और क्या चाहिए। बहनों के लिए यही है कि घर में रहते हुए अल्लाह की इबादत करें। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको तो खुलासा कलाम ये कि बहरहाल हमारी बहनें जो हैं अपनी सबसे पहले घरेलू मसरूफियात को देखें, अच्छी नीयत के साथ सवाब मिलेगा, फिर इबादत की तरफ आएँ, फिर मुस्तहब्बात की तरफ आएँ। जैसे कुरान पाक की तिलावत है, तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और आखिरी बात जो मैं फिर याद कर देता हूँ, इस सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी बहन के अंदर ज़बान की तेज़ी है, लड़ाई झगड़े में माहिर हैं, जेलस ज़्यादा होती हैं, लेग पुलिंग करती हैं, लड़वा कर दूर बैठ के खुश होने की आदत है, इसको सबसे पहले निकालें। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप घर में अकेली तरावी पढ़ रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई तारीफ करने वाला नहीं, तो याद रखे अल्लाह देख रहा है। आपका हर कयाम, हर रकू, हर सजदा अल्लाह के यहाँ महफूज हो रहा है। अगर आपको थकन हो जाए तो बैठ कर पढ़ लिया करें। अगर कुरान कम याद हो तो छोटी सूरतें पढ़ ले। अगर आंखों से आंसू निकल आए तो इसे रोकिए मत, क्या पता यही आंसू जहन्नम की आग बुझा दे। इस्लामी बहनों को घरेलू मसरूफियात की वजह से तरावी के तारुफ से क्या कोई रुखसत है? उनको भी पढ़नी है। मसरूफियात तो मर्दों की भी होती है, तरावी पढ़नी चाहिए, सुन्नत मुअक्कदा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मौलाना इलियास कादरी साहब, आपने निहायत नशीन और ईमान अफरोज बयान फरमाया। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत अता फरमाए और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अगले क्लिप की तरफ बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं। तरावी में छोटे सूरज जैसे शम्स व शम्स, सूरह आला वगैरह पढ़ सकते हैं, या तो पूरा कुरान पहले पारे से पढ़ना ज़रूरी है और इस तरह आखिरी तरावी तक पूरा कुरान ख़त्म करना ज़रूरी है। देखिए, तरावी में जो आपको सहूलत वो करें। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो पूरा कुरान पढ़ें रोज़ करके, हाफिज़ कुरान नहीं तो जमात से नमाज़ पढ़ें ताकि पूरा कुरान हो, और वो भी नहीं घर में पढ़ना है तो आप जो सूरह मुनासिब लगे आप पढ़ें। इंशाअल्लाह जिस तरावी आपकी हो जाएंगी। कुरान रमज़ान में ख़त्म करने का अलग सुन्नत, रमज़ान में तरावी पढ़ने का अलग सुन्नत है। दो सुन्नतें मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो अलग अलग कीजिए, कोई हर्ज इसमें। तो तरावी पढ़ना अलग, या तरावी में आपको जो मैसर हो, जो सहूलत आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। ये लम्हा फिक्रिया वाली बात है। क्या हमारी तरावी सिर्फ रस्म तो नहीं बन रही? क्या हम जल्दी जल्दी रकातें मुकम्मल करके फारिग हो जाते हैं? आज से अहद करें कि इस रमजान में चंद रकातें दिल लगा कर पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और अल्लाह के हजूर दिल खोल कर पढ़ेंगे और दिल लगा कर पढ़ेंगे। ऐ अल्लाह, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, हमारी तरावी कबूल फरमा, हमें कुरान की मोहब्बत अता फरमा, हमें रमजान की कदर करने वाला बना दे और हमें ईमान पर खत्म नसीब फरमा। रकात में आप अलम तरा, दूसरी में लीलाफी पढ़ें, ये 2 रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी में अराइतल्लज़ी और चौथी में इन्ना आतैना, 4 रकात हो जाएगी। फिर 5वीं रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और 6ठी रकात में इज़ा जा पढ़ेंगे, आपकी ये 6 रकात पूरी हो जाएंगे। फिर 7वीं रकात में तब्बत यदा और 8वीं रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह आपकी 8 रकात तरावी हो गई। इसी तरह 9वीं रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और 10वीं में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, ये 10 रकात तरावी आपकी हो गई। फिर उसके बाद आप 11वीं में अलम और 12वीं में लीलाफ, इस तरह आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पढ़ेंगे। तो इस तरह 20 रकात तरावी आपकी नमाज अदा हो जाएगी। अगर किसी को पूरी 10 सूरतें याद नहीं है तो जितनी सूरतें याद है, जो सूरत याद है वो सूरह फातिहा के बाद पढ़ लें। जरूरी नहीं है कि आप अलम तरा से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक एक रकात में एक सूरत पढ़ें। जो सूरत याद है आप वही सूरत तरावी में पढ़ें। मिसाल के तौर पर आपको इन्ना आतैना और कुल हुवल्लाहु अहद 2 ही सूरत याद है, तो पहली रकात में इन्ना आतैना, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, ये आपकी 2 रकात पूरी हो गई। फिर 2 रकात की नियत बांधें और पहली में इन्ना आतैना और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद, ये आपकी 4 रकात पूरी हो गई। बहरहाल तरावी की नमाज पढ़ें, चाहे आपको 10 सूरतें याद हो या 2 ही सूरत याद हो, आपको तरावी। आपने मौलाना साहब का ईमान फरोज बयान सुना। अब हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए औरतों की नमाज तरावी के हवाले से एक अहम रहनुमाई सुनेंगे। आइए सुनते हैं मौलाना मुफ्ती मफसूद अहमद साहब का ये खसूसी क्लिप औरतों की रहनुमाई और तरावी के मसाइल और तरीकाकार को मजीद वाज़ेह करने के लिए हम एक और आलिम दीन की गुफ्तगू शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मौलाना मुफ्ती मफसूद अहमद साहब जो इस मौजू पर निहायत ही। पाकिस्तान से किसी ने पूछा क्या ख़वातीन पर तरावी पढ़ना लाजिम है? तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो फर्ज की तरह और वाजिब की तरह तो नहीं होती, लेकिन वो आम सुन्नतों की तरह भी नहीं होती कि उसको छोड़ने वाले को मालामत ही ना की जाए, तो इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। आम सुन्नतों से ज्यादा ताकीद है इसकी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां भी सियाम रमजान का जिक्र किया, क़याम रमजान का भी साथ में जिक्र किया। दिन का रोजा रात का क़याम, दिन का रोजा रात का क़याम। तो ये क़याम कैसे होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ये क़याम करके बताया कि ऐसे होगा। इसमें कितनी रकतें पड़ी ये मालूम नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से हमें पता चला कि भाई वो इस तरह से 20 रकतें होंगी, क्योंकि फिर पूरी दुनिया में हज़रत उमर ने इसी को राइज किया और चारों इमामों का इस पर इत्तिफाक हुआ कि 20 रकत से कम तरावी नहीं है। तो इससे पता चला कि ये जो क़याम रमजान है ना, यही तरावी है और कम से कम ये 20 रकतें। तो इसलिए, और ये सुन्नत मुअक्कदा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकीद है। तो सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है कि
मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही हुक्म है, अलग अलग नहीं है। हाँ, मर्द बेहतर है कि जमात से पढ़े, जमात से सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, खुद समझ लें, इंफरादी तौर पर भी पढ़ सकते हैं मर्द हो या औरत, लेकिन जमात से पढ़ना अफजल है, क्योंकि हजरत उमर ने जमात कायम की थी, और इसलिए ताकि कुरान खत्म हो लोगों का। जिनको कुरान पढ़ना आता है वो जमात कराएं, जिनको नहीं आता वो कारी के पीछे सुने। तो खवातीन पे तो मस्जिद की जमात फर्ज नमाज भी लाजिम नहीं है, तो तरावी कहां से लाजिम होगी? तो इसलिए खवातीन बेहतर है घर में तरावी पढ़े। मस्जिद जाना चाहें तो हमारी राय तो यही है कि इस जमाने में उनको मस्जिद जाने की भी इजाजत है, हदीस में इसकी सबूत मिलता है, और तरावी में तो हमें मिलता है कि असलाफ अपने औरतों को भी तरावी की नमाज में लाया करते थे। तो लेकिन बहरहाल सुन्नत मुअक्कदा ये है कि पढ़ लें आप, जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो आप घर में तरावी पढ़ें, 20 रकअत पढ़ें, और सुन्नत बाकी डॉक्टर का केस है। हजरत कुछ खवातीन हाफिजा भी होती हैं, तो क्या वो कुरान तरावी की जमात करा सकती हैं? कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं, इमाम हनीफा ने यह के करीब नजदीकी अमल मकरूह क्यों है? सिर्फ एक हमें हदीस मिलती है, हजरत आयशा ने जमात करवाई है सहाबियात के दरमियान में खड़े होकर, लेकिन हजरत आयशा के बाद किसी ने ये अमल ना किसी सहाबिया ने किया, ना सहाबा ने, ना असलाफ ने, ना ताबईन ने, ना हजरत आयशा ने दोबारा किया। तो इससे उलमा कहते हैं कि नमाज हो तो जाएगी, मगर ये अमल पसंदीदा नहीं है, क्योंकि कहीं भी नहीं मिलता कि ऐसा हुआ। अगर ये जायज होता, अच्छा अमल होता, पाइज़ सवाब होता, तो ये उम्मत में चला आता। तो इब्तिदाई इस्लाम में कुछ काम ऐसे हुए हैं जो बाद में मनसूख हो गए। तो हराम नाजायज नहीं कहते, मगर मकरूह है, तंज़ीही है, नापसंदीदा है, इसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए। और ये इसलिए नापसंदीदा है कि इस्लाम में औरत की इमामत पसंद नहीं है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, तरावी सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि रमजान की रूह है। औरतें अपने घरों में किस तरह दुरुस्त तरीके से तरावी अदा करती है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमने औरतों की नमाज तरावी के हवाले से अहम रहनुमाई सुनी। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से इबादत करने और इस बार इस्तकामत अता फरमाए। अगर वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, शायद किसी बहन को इसलाह का जरिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रमजान की ये बाबरकत रातें बहुत कीमती हैं। आए अहद करें कि इस रमजान पर अपनी तरावी दिल लगाकर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फरमाए, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए और हमें ईमान पर खात्मा अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत।